بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اکبر علی بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں QS TV۔ ناظرین، آج میرے ساتھ انتہائی موسٹ سینئر ماہر تعلیم جناب پروفیسر چودھری محمد رفیق صاحب موجود ہیں۔ چودھری محمد رفیق صاحب نے نومبر 1987 میں اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ 2017 میں گورنمنٹ چودھری علم دین گریجویٹ کالج کے پرنسپل تعینات ہوئے اور بہت ہی اچھی سروس گزاری، بے شمار کامیابیاں حاصل کی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کالج کے جو جگہ ہے وہ ان کے والد محترم جناب چودھری علم دین مرحوم نے ڈونیٹ کی۔ تو اس حوالے سے آج ہم ان سے گفتگو کریں گے، اور ہاں، یہ 2023 میں ریٹائر بھی ہونے والے ہیں، اس حوالے سے بھی ان سے گفتگو ہوگی، ان کے کیریئر کے حوالے سے ہوگی، یہاں جو انہوں نے اچیومنٹ کی کالج میں وہ ہوگی، اور اس کالج کو کس طریقے سے انہوں نے اپنے بچوں کی طرح پالا۔ اور وہاں پر مزے کی بات ایک میں اور بتاتا جاؤں کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ BS پروگرام شروع کیا گیا ہے، جو کہ بچے اور بچیاں اکٹھے یہاں سے کر رہے ہیں۔ یہ بڑی خوش آئند بات ہے، اور 1 سال ہو گیا، کوئی کسی قسم کی شکایت نہیں ملی، بڑا پرامن طریقے سے یہاں تعلیم حاصل کی جا رہی ہے۔ تو ناظرین، میں بلا تاخیر وقت ضائع کیے چور صاحب سے گفتگو کرنے کا جو ہے شروع کرتا ہوں۔ تو آئیے ناظرین۔ السلام علیکم جی چور صاحب۔ وعلیکم السلام جی چور صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی شکر اللہ کا۔ چور صاحب، سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارے بزرگ جناب چودھری علم دین مرحوم کی شخصیت کے حوالے سے کچھ ذرا بتائیں تھوڑا سا۔ ہاں جی، وہ اس سے پہلے بھی آپ کے ساتھ بات ہوئی تھی، انٹرویو آپ نے لیا تھا۔ تو چودھری صاحب جو ہے نا، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، سکول نہیں گئے تھے۔ اچھا، پڑھے لکھے نہیں تھے؟ بالکل پڑھے لکھے نہیں تھے، اچھا لیکن وہ کیا کہتے ہیں، اسم با مسمہ، خود تو نہیں پڑھے تھے، ان کا نام بھی علم دین تھا، ماشاء اللہ۔ لیکن انہیں پڑھانے کا بڑا شوق تھا۔ تو مجھے بھی، میرے بڑے بھائی ہیں ان کو بھی، اور جو ان سے بڑے ہیں ان کو سبھی کو پڑھانے وہ بڑا شوق رکھتے تھے کہ بچے ہمارے جو ہے نا وہ پڑھ کے افسر بنے۔ اچھا، میرے علم میں تھوڑی سی ہے کہ وہ 5 جماعتیں پڑھے لکھے تھے؟ نہیں، اسکول گئے نہیں وہ، اچھا، اور بڑی مشکل سے سائن کرتے ہیں، انگوٹھا نہیں لگاتے تھے لیکن سائن کر لیتے۔ اچھا، تو ظاہر بات ہر باپ کو یہ شوق ہوتا ہے کہ میرے بچے پڑھیں اور پڑھ کے ایک مقام جو ہے نا وہ حاصل کریں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن دوسروں کے بچوں کے حوالے سے بھی انہیں بڑا شوق تھا۔ تو ہمارا محلہ ہے علی پور میں، محلہ چراغ آباد، ٹھیک ہے، جہاں کی جو لوکیلٹی ہے وہ عام طور پہ غریب، مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس اور پور کلاس سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو ان کے بچوں کو پڑھانے کے لیے انہوں نے اپنی جیب سے وہ بلڈنگ جو ہے وہ 2 کمرے اور 2 برآمدے، پرائمری اسکول بنایا۔ ٹھیک ہے، 2 کمرے اور 2 برآمدے اور 3 کنال جگہ بھی ڈونیٹ کی۔ ٹھیک ہے۔ تو انہیں نا یہ شوق تھا کہ غریبوں کے بچے، اور اسی چیز کو آگے لے گئے۔ وہ جب یہ 1982 کی بات ہے، یا آئی تھنک 81 کی، ٹھیک ہے، تو 82 میں تو کالج چل گیا تھا، 81 میں کالج جب بن رہا تھا نا، اس وقت میں 11ویں کلاس میں تھا، میں گورنمنٹ کالج گجرانوالہ پڑھتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ اس وقت والد صاحب کونسلر بھی تھے، تو کمیٹی، ٹاؤن کمیٹی کے چیئرمین کی طرف اچھا، سے، سیاست میں بھی انہوں نے حصہ لیا؟ ہاں جی، ٹھیک ہے، کونسلر رہے ہیں۔ اور ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ 83 میں حج پہ گئے ہوئے تھے، تو بعد میں وہ کامیاب ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو محلہ چونکہ ہمارا وہ اپنا ہے، خود ہی ہمارے والد صاحب نے بنایا ہے، ٹھیک، اپنے باپ کے نام پہ، اپنے والد صاحب کے نام، میرے دادا جی ہیں، اچھا، ان کے نام سے محلہ چراغ آباد جو ہے وہ مشہور ہے۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ تو وہاں پہ کوئی ڈونیشن وغیرہ بھی انہوں نے، میرا حال میں نے سنا کہ کچھ لوگوں کو ایسے ہی ڈونیشن کہہ لیں یا ویسے کہہ لیں بھی آ کے بیٹھ جاؤ بھی ٹھیک ہے، کوئی پیسے نہ بھی کسی نے دیے تب بھی ٹھیک ہے، کسی نے نہیں دیے تب بھی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان کے بچوں کو پڑھانے کے لیے وہ ان کا یہ تھا کہ یہاں کم از کم پرائمری اسکول ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ تو اسی بات کو آگے لے کے چلے وہ، پہلے جیسے میں نے بیان کیا ہے۔ تو یہ 81 کی بات ہے کہ وہ چیئرمین تھے اس وقت چودھری ریاست علی چٹھا، ٹھیک ہے، ان کی طرف سے کال آئی کہ آپ ذرا نا کمیٹی میں تشریف لائیں۔ ٹھیک، تو وہ کہنے لگے چیئرمین صاحب کہ کالج ہے نا وہ یہاں جگہ اویلیبل نہیں ہے علی پور چٹھا میں، تو یہ کالج آمدہ نگر جا رہا ہے۔ وہ چودھری صاحب، ہاں چٹھا صاحب جو اپنے گاؤں میں لے کے جا رہے ہیں۔ تو 81 میں نا جگہ یہ نشاندہی اس کی کر کے، تو یہ یہاں پہ باقاعدہ بلڈنگ کا آغاز ہو گیا تھا۔ 82 میں باقاعدہ یہاں پہ افتتاح ہوا، چودھری حامد ناصر چٹھا صاحب نے افتتاح کیا۔ اس وقت کمشنر ہوتے تھے منظور لغاری صاحب، اور ڈی سی تھے شفقت محمود صاحب، جو کہ
PTI کے ایک اہم رکن ہے، رکن قومی اسمبلی بھی رہے ہیں، تو وہ ہوتے تھے۔ تو منظور لغاری صاحب جو ہے نا وہ بڑا سپورٹ کرتے تھے، جب بھی میرے والد صاحب جاتے تھے ادھر کمشنر آفس گجرانوالہ، تو وہ میرے بڑے بھائی بتاتے ہیں جو کہ ساتھ ہوتے تھے کہ وہ اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے، اتنا احترام سے۔ یہ کام ہی بہت بڑا کر چکے ہیں، لیکن انہوں نے کہا یہ شوق نہیں تھا والد صاحب کو کہ اس ادارے کا نام میرے ادارے پہ ہو، میرے نام تو مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ 2011 میں، ویسے میری ٹرانسفر یہاں 2008 میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، 21 سال بعد ادھر میں آیا تھا اپنے کالج میں۔ تو 2011 میں اس کا باقاعدہ گورنمنٹ کی طرف سے سیکٹری ہائر ایجوکیشن کی طرف سے نوٹیفیکیشن ہوا کہ اس ادارے کا نام جو ہے وہ گورنمنٹ چودھری علم دین گریجویٹ کالج جو ہے ہونا چاہیے، اور وہ ہو گیا 2011 میں۔ اچھا، 2017 سے آپ چودھری علم دین ڈگری کالج کے پرنسپل کے عہدے پر تعینات ہیں۔ 2017 سے 2022 تک آپ نے کیا اچیومنٹ یہاں کی ہے؟ یہاں نا پاٹی صاحب ہر بندے نے، ہر پرنسپل نے اپنے اپنے دور میں کچھ نہ کچھ کام ضرور کیا ہے، تو اللہ نے میری قسمت میں بھی، میرے نصیب میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ میں بھی یہاں اس ادارے کے لیے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کروں۔ ٹھیک ہے، تو میری یہاں یہ کہہ لیں کہ اللہ کے فضل سے اللہ نے مدد کی، کنٹریبیوشن یہی ہے کہ میں نے یہاں BS کلاسز کا جو ہے نا وہ اللہ کے فضل و کرم سے، علی پور چٹھا میں یہ بہت بڑا کام ہے، یونیورسٹی لیول پہ آپ نے یہ کام، BS مین MA MSc، ٹھیک ہے، یہ 4 ایئر پروگرام ہوتا ہے، 8 سیمسٹر ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ کون کون سے اس میں کروا رہے ہیں؟ ویسے تو ہماری جو افیلیشن ہے اور جو ہمیں سیکٹری صاحب سے کی طرف سے جو پرمیشن ملی ہے وہ 8 سبجیکٹس ہیں، ٹھیک ہے، ان میں انگلش ہے، اردو ہے، کیمسٹری ہے، سوشیالوجی ہے، پولیٹیکل سائنس ہے، اسلامیات ہے، میتھمیٹکس ہے، ٹھیک ہے، تو یہ 8 سبجیکٹس بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اپنی جو کہہ لیں کہ کیپیسٹی کو دیکھتے ہوئے، کیپیسٹی سے مراد ہماری یہ ہے کہ جو ٹیچر ہمارے پاس اویلیبل ہیں، ٹھیک، اس لحاظ سے پھر ہم نے ابھی 4 جو سبجیکٹس ہیں، اردو، انگلش ٹھیک، اور یہ کیمسٹری اور سوشیالوجی میں ہم نے یہاں پہ، یہ اب ہمارا دوسرا جو سیمسٹر ہے چل رہا ہے، اس کے اگلے مہینے میں، نومبر کے مہینے میں ایگزام جو ہے وہ ہو جائیں گے، تو بڑا اچھا رسپانس آیا تھا۔ تو یہ ہماری جو پورے ملک کا مسئلہ ہے کہ غربت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو تعلیم بھی بڑی مہنگی ہوتی جا رہی ہے، لوگ غریب ہیں، بچوں کو پڑھانا بھی چاہتے ہیں، اور بالخصوص بچیوں کی جو تعلیم ہے اس پہ بڑا فوکس ہے۔ یہ میں اس لحاظ سے بڑا خوش ہوں کہ والدین جو ہے نا بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے وہ بڑے ٹچی ہیں، اس پہ بڑا وہ زور دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان بچیوں کو پڑھانے کے لیے یہ ایک فیسلٹی، یہ نہیں کہ ہم نے اس کالج میں شروع کیا، اور دوسرا جو وومن کالج ہے وہاں پہ بھی ہے، ٹھیک، وہاں صرف 3 ڈسپلن ہے، یہاں 4 ہیں، تو 3 میں جو باقی بچیاں بچ جاتی ہیں وہ ادھر ہمارے پاس آ کے داخلہ لے لیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، پٹی صاحب پچھلے سال ایسا ہوا کہ ایک بچی ہمارے پاس آئی، اس کے ساتھ والد صاحب بھی تھے، تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس فیس نہیں ہے، تو آپ اسے 50% ہے، 50% اب لے لیں، 50% اگلے سال لے لیں۔ تو میں نے کہا بیٹا یہ فیس تو بہت تھوڑی ہے، 13,000 ساری فیس ہے 1 سال کی، 2 سیمسٹروں کی اچھا، 13,000 فیس ہے، اور ہم پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ افیلیٹڈ بھی ہیں، ہمارا ادارہ جو ہے پنجاب یونیورسٹی کے یعنی ڈگری جو ملے گی وہ پنجاب یونیورسٹی کی ملے گی۔ ٹھیک ہے، تو خیر ہم نے کچھ محنت کیا، کچھ بچی کے والد نے محنت کیا، تو اس کا ایڈمیشن ہو گیا۔ میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ علی پور سے اگر گجرانوالہ کسی بچے نے روز جانا ہو، ٹریولنگ کرنی ہو، یا گجرات جانا ہو، تو صبح بچے گھر سے نکلتے ہیں اور شام کو تھکے آ رہے واپس آتے ہیں، مسائل ہیں، تو یہ ٹرانسپورٹ کا خرچہ بھی ہوتا ہے، وہ کچھ کھانا پینا بھی ہوتا ہے، تو جو ڈیلی ہے وہ میرا اپنا اندازہ ہے کہ 300 روپے جو ہے نا ایک عام جو ہے بچے کا خرچہ ہے، تو 300 یہ سے ضرب دے دے اپنا 25 کے ساتھ بھی، تو یہ 7,500 روپیہ جو ہے نا وہ تقریباً بن جاتا ہے، جو کسی کھاتے میں نہیں آتا، تو وہ یہ خرچ بھی ہو گیا، ساتھ فٹیگ بھی سفر کی ہو گئی، اور یہاں فیس بھی دوسرے اداروں کے مقابلہ میں بڑی تھوڑی ہے، بڑی کم ہے، 13,000 روپے تو یہ ایک لحاظ سے یہ کہہ لیں کہ یہ گورنمنٹ نے بڑا کہہ لیں کہ یہ احسان کیا ہے کہ اس دور دراز علاقے میں بچوں کے لیے فیسلٹی جو ہے نا وہ پرووائڈ کی ہے، اور ہمیں کوئی دقت نہیں ہوئی کہ ہم نے جب افیلیشن لینی تھی یا ہم نے پرمیشن لینی ہو تو ہمیں کوئی مسائل کا سامنا کرنا، جو ان کی ریکوائرمنٹ SOP تھے وہ اس کے مطابق پھر ہم نے وہ عمل کیا، اور ہمیں وہ پرمیشن بھی مل گیا ہے، NOC بھی مل گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ
وہ جو پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ افیلیشن تھی اس کا پروسیس بھی ہو گیا مکمل ہو گیا۔ ہاں جی، بڑا انہوں نے کوآپریٹ کیا ہمارے ساتھ۔ اچھا جی، گزشتہ سال سے 2021 میں آپ نے بی ایس کا پروگرام شروع کیا، جی جی اور اس میں بچیاں بھی اور بچے بھی اکٹھے ہیں، حالانکہ یہ ہے بوائز، تو اس حوالے سے آپ کو بچیاں چونکہ بڑی اہم ذمہ داری ہوتی ہے، آپ کو کوئی پریشانی وغیرہ تو نہیں ہوئی؟ بٹی صاحب سچی بات تو یہ ہے، پریشانی تو یہ ایک خوف ہوتا ہے، یہ ہمارا ریموٹ علاقہ ہے، دیہاتی علاقہ ہے۔ ایسے ہی ہے، میں بھی اپنی بچیوں کا باپ ہوں، ہاں اور اسی طرح مجھے اس کا بڑا خیال ہے، خیال، تو دوسروں کے وہ بھی ظاہری بات جو باپ ہیں والدین ان کو بھی بڑا خیال ہوگا۔ تو جس طرح میری بچی ہے اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی علاقے کی بچیاں میری بچیاں ہی ہیں۔ ٹھیک، تو ظاہری بات ہے بچے چھوٹی عمر کے ہیں، نادان ہیں، تو ان کو ذرا واچ بھی سپرویژن ان کی کرنا پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو میری شروع سے یہ پالیسی رہی ہے، جتنی میری سروس ہوئی ہے، یہ تقریباً 35واں سال ہے، کہ ڈسپلن جو مینٹین کرنا ہوتا ہے نا، اس میں سب سے جو بڑا جو فیکٹر ہے مینٹین کرنے میں وہ ہے کلاس ورک، کہ کلاسوں کو جو ہے نا ریگولر جو ہے نا وہ لیا جائے۔ جب کلاسوں میں ریگولر آپ جائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے، انہیں بیٹھنے کا ٹائم ہی نہیں ملے گا، کہ چاہے انٹر کے بچے ہوں، چاہے یہ بی ایس کے بچے ہوں، یہ ایک ہی فارمولہ ہے۔ جب انہیں فارغ رکھیں گے، ان سے کام نہیں لیں گے، ان کو سپیئر کریں گے، تو پھر مسائل آئیں گے۔ بالکل ٹھیک، ویسے بھی ہم نے ایک دو اٹینڈنٹ رکھے ہوئے ہیں جو کہ ان پہ واچ کرتے ہیں۔ بات کرتے ہیں، اللہ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ ہماری اپنی ایفرٹ ہے اس میں، یا کہہ لیں کہ یہ تو ہم ظاہر بات ہے کام کرتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، لیکن اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ کوئی کسی قسم کا کوئی سکینڈل پھر آج کے سامنے، آج کی تاریخ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آج تک نہیں بنا۔ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے اللہ کا بڑا احسان ہے میرے اوپر، کہ یہ میں نے انیشیٹو لیا اپنے دوستوں کے کہنے پہ۔ ہمارے ڈائریکٹر صاحب تھے سابقہ، ڈاکٹر مختار صاحب، انہوں نے بھی کہا کہ آپ بی ایس یہاں شروع کریں، تو ان کے کہنے پہ اور ہماری اپنی بھی خواہش تھی کہ بچوں کو معیاری، علاقے کے بچوں کو معیاری تعلیم بھی ملے اور سستی بھی ملے، تو اس کے لیے ہم پھر کوشش بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ کچھ مسائل آتے ہیں ٹیچروں کی شارٹیج کے حوالے سے، لیکن ہم آپس میں میل جول کے دوستوں سے کیا کہ وہ ان کو میٹ کر رہے ہیں، وہ مسئلے ہیں، لیکن وہ انشاءاللہ وہ یہ نہیں ہو رہا کہ بچے فارغ پھر رہے، یہ نہیں، یہ بالکل یعنی ان کی جو تعلیمی پیاس ہے وہ ٹھیک طریقے سے پوری ہو رہی ہے، اللہ کے فضل کرم سے کہہ لیں کہ 100% جو ہے نا وہ پوری ہو رہی ہے۔ ہو رہی اچھا، آپ 4 سبجیکٹ ادھر ماسٹر کروا رہے ہیں، ہاں جی۔ تو اس کے علاوہ جو پہلے پروگرام میں نے سنا تھا کہ 5-6 پروگرام تھے، اس کے بعد آپ نے بتایا کہ 8 ہو گئے، تو اس وقت 4 کر رہے ہیں۔ اس کے لیے فیکلٹی کا آپ کو تو پرابلم ہوگی ضرور؟ ہاں جی، یہ جو بی ایس سسٹم ہے نا، بی ایس ایگزام کہہ لیں کہ کلاسز، بی اے میں نے بی اے کیا ہوا ہے، بی اے کرنے کے بعد ایم اے، لیکن بی اے میں نے کیا ہے نا، تو بی اے میں میں نے کبھی کمپیوٹر سائنس نہیں پڑھی تھی، ہاں جی۔ اسی طرح میں نے بی اے میں اسلامیات اور اکنامکس رکھی تھی میں نے، اور ماس کمیونیکیشن میں نہیں پڑھا تھا، میں نے سائیکالوجی نہیں پڑھی تھی، لیکن بی ایس میں اتنا زبردست سلیبس ہے کہ اس میں اردو والوں کو بھی میتھ پڑھنا پڑتی ہے، اس میں انگلش والوں کو سائیکالوجی پڑھنا پڑتی ہے، اکنامکس پڑھنا پڑتی ہے، حالانکہ ان کا یہ سبجیکٹ نہیں ہے۔ کمپیوٹر سائنس جو ہے ہر بچے کے لیے کمپلسری ہے، تو یہ بہت اچھا جو ہے وہ سسٹم ہے۔ اور میں اکثر ہم آپس میں بات کرتے ہیں کہ یونیورسٹیوں میں کیا ہوتا ہے، یونیورسٹی میں یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیچر ہے وہ پڑھاتا ہے، پڑھانے کے بعد وہ ٹیسٹ لیتا ہے، امتحان لیتا ہے، تو امتحان لینا اور ٹیسٹ، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس نے خود ہی پیپر بنانا ہے، خود ہی امتحان لینا ہے، خود ہی اس کی مارکنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جتنا ٹیچر پڑھائے گا اس کے مطابق وہ امتحان لے لے گا۔ یہاں کیا ہوتا ہے، یہاں ان سین ہے، یہاں جو بھی سلیبس ہے نا وہ ہم نے پڑھا دیا، ٹھیک ہے، مڈ ہم خود ارینج کرتے ہیں، مڈ جو سیمیسٹر ہوتا ہے نا، ٹھیک، لیکن جو 6 مہینے کے بعد فائنل امتحان جو ہوتا ہے وہ یونیورسٹی لیتی ہے، تو وہ پتہ نہیں کہاں سے پیپر بنا دے، ود ان سلیبس ہی بناتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بھائی سارا بچوں کو 100% پڑھنا پڑتا ہے، یہ نہیں کہ میں پڑھاؤں سوشیالوجی اور چند سوال میں بچوں کو یاد کرا کو نہیں، کا ٹیسٹ سے امتحان لے لوں اور خود ہی نمبر لگا دوں، ایسا نہیں۔ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ جو جتنے بھی کالجز میں بی ایس ہو رہا ہے نا وہ بڑا معیاری ہو رہا ہے، معیاری اس لحاظ سے کہ بچوں کو پورا سلیبس جو ہے ایک سیمیسٹر کا پڑھنا پڑتا ہے، انہیں پتہ نہیں کہاں سے سوال آ جائیں گے، اور باقاعدہ یونیورسٹی ہے وہ امتحان بھی لیتی ہے، سپرڈنٹ، ڈپٹی سپرڈنٹ یہ تعینات ہوتے ہیں، پراپر جس طرح انٹر کے امتحان ہوتے ہیں یا
سابقہ دور میں بی اے کے اور بی ایس سی کے امتحان ہوتے تھے، اس طرح سے بی ایس کے بھی جو کالجز ہیں ان کے امتحان ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ جو کوالٹی ہے وہ بہت بہتر ہے، میں سمجھتا ہوں یونیورسٹیوں کے مقابلہ میں. اگرچہ ان سے مقابلہ ہمارا نہیں ہے اور کسی کو برائی بھی یہ میری بات لگے، لیکن جو میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ بھائی بچوں کو 100% سلیبس تیار کرنا پڑتا ہے. ٹھیک. تو یونیورسٹی میں ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہوتا ہو. اچھا، اس وقت علی پور چٹھا میں کافی سارے برانڈ موجود ہیں، پرائیویٹ کالجز موجود ہیں. جی جی. کیا ان میں بھی یہ پروگرامز ہو رہے ہیں یا صرف آپ کے کالج میں ابھی شروع ہوئے ہیں؟ وہ بٹ صاحب جو پرائیویٹ ادارے ہیں، پنجاب کالج ہے، اسپائر کالج ہے اور سپیریئر اور گفٹ، ہاں جی، یہ 3 میں میرے تو ویسے ہی ختم ہو گیا. ہاں جی، تو 3 ہو گئے پرائیویٹ. ہاں جی. تو تینوں میں جو ہے نا وہ انٹر کی کلاسز جو ہے نا وہ میں نے سنی ہے. 2 سال پہلے کی بات ہے. تو ہم نے نا یہاں بی کام پروگرام شروع کیا تھا. بی کام کی جو ہماری ایفیلیشن ہے وہ گجرات کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. چل رہا ہے؟ وہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو جب پہلے سال ہم نے ایڈمیشن کیے نا تو پتہ چلا کہ ایک نجی کالج میں بھی یہ پروگرام جو ہے نا وہ سٹارٹ ہے، اور تقریباً اس کی فیس ہے وہ 1 لاکھ روپے آلموسٹ، یا 98,000 1 لاکھ. ٹھیک. تو 1 لاکھ فیس تھی. تو بچے اس ادارے کو چھوڑ کے نا ادھر 13,000 فیس تھی تو چھوڑ کے آ گئے. تو آپ یوں کہہ لیں کہ ہم نے ان کا جو بی کام کا پروگرام تھا وہ کہنے کے ختم ہی کر دیا. میرا نہیں خیال کہ ان اداروں میں اب جو ہے نا وہ بی ایس ہو رہا ہے. یہ بہت بڑا محدود ہے انٹرمیڈیٹ تک. ہاں جی. ادھر گرلز کالج میں، گرلز ہائی اسکول میں ایک گورنمنٹ کا ہی وہ سیمی گورنمنٹ ادارہ ہے، کمیونٹی کالج، اس میں بی ایس ہو رہا ہے. اچھا. اس سال وہ سٹارٹ کرنے لگے ہیں. اچھا. باقی دوسرے اداروں میں نہیں ہو رہا. نہیں تو کیا اس کی ایفیلیشن ہو جائے گی جس طرح آپ کی پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ؟ ہاں جی، وہ کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، اگر وہ پوری ہو جائیں تو پھر ہو جائے تو وہ پھر کر دیتے ہیں ایفیلیشن. اچھا. اور وہ یونیورسٹیاں جو ہے نا وہ زیادہ ہو گئیں اب، تو وہ بھی چاہتی ہیں کہ ہمارے جو افیلیٹڈ کالجز ہیں ان کی تعداد زیادہ ہو. ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے ہمیں بھی آسانی سے ایفیلیشن مل گئی، ورنہ پنجاب کی ایفیلیشن لینا جو ہے نا وہ آسان نہیں ہے. اچھا جی، دنیا میں اس وقت جدید ترین تعلیم متعارف کروائی جا رہی ہے، لیکن پاکستان میں وہی پرانا میتھڈ چل رہا ہے. آپ ماشاءاللہ ایک تجربہ کار اس وقت استاد ہیں، تو آپ اس پہ تھوڑا سا بتائیں گے عوام کو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ملٹی میڈیا جو ہے نا وہ ہے طریقہ تعلیم. کمپیوٹر کو استعمال کریں، سامنے اسکرین لگی ہو، سب وہ آ جائے. تو ہم کمپیوٹر سائنس میں اور بیالوجی میں انٹر کے لیول پہ وہ کر رہے ہیں. آپ کر رہے ہیں؟ ہاں جی. یہاں پہ ہو رہا ہے؟ یہاں پہ ہو رہا ہے. ماشاءاللہ، زبردست. یعنی جدید تعلیمی حوالے سے بھی ہم کہیں گے کہ ہمارا گورنمنٹ ڈگری علم دین گریجویٹ جو کالج ہے وہ اس سے قرار ہے متعارف. کالج میں ٹیچرز کی تعداد کے حوالے سے ہمیں کچھ تھوڑا سا بتا دیں. بھٹی صاحب، کالج جب سے بنا ہے اس وقت یہ 81-82 کی بات ہے، وہاں سے لے کے آج تک کبھی بھی یہاں سیٹیں فیل نہیں ہوئیں. ٹھیک ہے. یہ ایک ہمارا اچھا مسئلہ سمجھیں کہ یہ ایک پرابلم ہے ہماری، کہ سیٹیں ہماری جو ہے نا وہ خالی اکثر رہتی ہیں، جو کہ کہنے کے ادارے کی ڈیولپمنٹ اور جو فنکشن ہے اس کو متاثر کرتی ہیں. ٹھیک ہے. تو فی الحال اس وقت ہمارے کالج میں 28 ٹیچنگ کی 10 اے پی کی سیٹیں ہیں اور 18 جو ہے نا وہ لیکچررز کی سیٹیں ہیں. ٹھیک ہے. اور 18 میں سے لیکچررز میں سے 12 جو ہے نا وہ ہمارے پاس کام کر رہے ہیں. یعنی 8 کی یہ کمی ہوگی؟ 6 کی کمی. 6 کی کمی ہوگی. 6 کی. اور 10 جو ہیں وہ اے پی ہیں. 10 میں سے 7 خالی ہیں اور 3 ہمارے پاس اے پی ہیں. ایک ہمارے پاس ایسوسیٹ پروفیسر ہیں. ٹھیک ہے. تو ٹوٹل ملا کے نا یہ تقریباً 6 اور 7 13 سیٹیں ہمارے پاس خالی ہیں 28 میں سے. تو آپ 50% کہہ رہے ہیں. 50% کا؟ ہاں جی. نہیں تو یہ پھر آپ کیسے کام چلا رہے ہیں؟ کام ایک تو گورنمنٹ یہ کرتی ہے کہ ہمیں سی ٹی آئی جو ہے نا ہائر کر کے، جن کا جو مشاہرہ ہے، تنخواہ ہے، وہ 45,000 روپے پر منتھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی.
لیکن یہ کہہ لیں کہ ایک ہمیں شکایت ہے اپنے ہائر اتھارٹی سے کہ ان ٹائم ہمیں سی ٹی آئی نہیں ملتے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ کالج کو کھلے ہوئے کتنے، یہ اگست سے کالج کھلا ہے اور یہاں تقریباً 50% سیٹیں خالی پڑی ہیں. اور 15 اکتوبر تک ہمارے پاس صرف 2 سی ٹی آئی تھے. 15 اکتوبر تک اس کے ایک مطالعہ پاکستان کے، دوسرا کمپیوٹر سائنس کے. تو اس وقت بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ مثلا ہمارے پاس انگلش کی 3 سیٹیں ہیں اور انگلش BS بھی شروع ہے انٹر میں بچے، اور کمپلسری سبجیکٹ ہے، ہر ایک نے پڑھنا ہے. یہ تو بڑا ہے نا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، کمپلسری ہے. تو ہمارے پاس صرف ایک ٹیچر ہے ریگولر. اور گورنمنٹ یہ کہہ لیں کہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ جس ادارے میں خواہ ایک ہی ٹیچر ہو وہاں پہ سی ٹی آئی نہیں ملتا. یہ پالیسی ہوتی ہے گورنمنٹ کی. تو میرا یہ سوال ہے کہ انٹر کو بھی وہ پڑھائے ٹیچر جہاں کی تعداد کہہ لیں کہ 800 کے قریب ہے، انہیں بھی پڑھائیں. BS بھی وہاں یہاں پہ شروع ہے، تیسرا سمیسٹر شروع ہونے کے پہلے بچے داخل ہونے آ رہے ہیں. تو یہ کیسے مینیج ہو سکتا ہے کہ سی ٹی آئی بھی نہ دیں اور ایک بندہ سارے پڑھائے پیریڈ؟ تو پھر ہم اپنے طور پہ علی پور کے لوگوں کے 2 بچے ہم لوکل ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں، وہ ان کو کہیں نہ کہیں سے ایڈجسٹمنٹ کر کے دے دیتے ہم کام چلا رہے ہیں. کمپیوٹر سائنس کے وہ ان کا کنٹریکٹ ختم ہو گیا ہے لیکن کلاسیں چل رہی ہیں. تو وہ ہم نے اسی سے کہا کہ بھائی بیٹا آپ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں، وہ ادھر پڑھائیں. وہ بھی پڑھا رہے ہیں. مطالعہ پاکستان کمپلسری سبجیکٹ ہے. اسلامیات کی وہ بھی کمپلسری ہے اور الیکٹیو بھی ہے. تو ادھر BS میں بھی ہے پیپر ایک اسلامیات کا، انٹر میں بھی ہے. تو 2 اور 2 4 اور 6 کلاسیں تو انٹر میں ہی ہیں ان کی، اور یہ ایک ہو گئی. تو اگر ہمارے پاس سی ٹی آئی بھی نہیں ہوگا تو ہم کیسے کام چلائیں گے؟ جتنی آپ کے پاس تعداد بتا رہے ہیں آپ، اس حوالے سے میرا خیال کم از کم آپ کو 50-60 کے قریب لیکچر چاہیے. گورنمنٹ نے ہمیں کہا تھا، HED نے جو ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، کہ آپ SNE بھیجیں ٹیچروں کی بھی اور دوسرے جو چھوٹا سٹاف ہے اس کی بھی. تو اس لحاظ سے اگر اور تو ہمیں تقریباً 30 سیٹیں ملیں، تقریباً اتنا ہی لکھا ہے ہم نے. تو پھر آگے ابھی تو یہ ایک سمیسٹر نا پہلا ہو گیا، وہ آپ دوسرے میں چلیں گے بچے، اور نئی کلاس اب انٹر کا رزلٹ آ گیا وہ بھی آ جائے گی. تو ابھی تو کام چل رہا ہے، لیکن آگے جا کے نہیں ملیں گے تو یہ بڑا مسئلہ ہوگا کے لیے، پرنسپل کے لیے. اور آڈٹ بھی ہمارا ہوتا ہے کہ آڈٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک پیسہ بھی جو ہے نا اپنے خرچ کیا اس کا حساب دینا ہے. تو یہ گورنمنٹ پرائیویٹ اداروں میں تو جو مرضی وہ کر لیں، وہ وہاں پوچھنے والا نہیں ہوتا، لیکن ہمیں تو ہر چیز کا. اور لوگ والدین کی ایک اور میں اس حوالے سے بات کروں گا کہ ان کا یہ ایک ڈیمانڈ ہے کہ آپ بچوں کی جو ایبسینٹ ہوتے ہیں، جب جس طرح پرائیویٹ کالجز میں ہوتا ہے کہ ان کی اطلاع گھر پہ دیں کہ آپ کا بچہ نہیں آیا. پرائیویٹ اداروں والے دیتے ہیں، لیکن ہمیں اس کی اجازت نہیں. اگر ہم یہ سسٹم لے کے آئیں گے تو ہم سے تو پوچھ لیں کہ بھئی پیسے کہاں سے لیے آپ نے، وہ اس کا حساب ہم سے مانگیں گے کہ کیا ہم نے آپ کو اجازت دی تھی. تو میری یہ ڈیمانڈ ہے گورنمنٹ سے بھٹی صاحب کہ اگر ہم ان کے ساتھ کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں، پرائیویٹ اداروں کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں جس طرح سے انہیں سہولتیں حاصل ہیں ہمیں بھی تھوڑا سا فری ہینڈ دیا جائے تاکہ ان کا مقابلہ جو ہے نا پرائیویٹ اداروں کا کیا جا سکے. میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس سال ہمارا جو انٹر کا داخلہ ہے وہ پچھلے سالوں کے مقابلے میں کم ہوا ہے. پچھلے سال ہماری تعداد آلموسٹ 500 تھی، اس دفعہ تعداد جو ہے وہ 300 ہے، 300 ہے. تو یہ کمی آئی ہے. یہ نہیں کہ ہمارے کالج میں، بہت سے کالج، پورے ڈویژن کے کالجز کا مسئلہ ہے کہ وہاں گورنمنٹ کے اداروں میں جو ایڈمیشن ہے فرسٹ ایئر میں وہ کم ہوا ہے. تو اس کی وجہ وہ رزلٹ بھی ہے، لیکن گورنمنٹ تو کہتی ہے کہ آپ پچھلے سال سے زیادہ 10% زیادہ آپ ایڈمیشن کریں. تو وہ اس کے لیے تو کوئی فیسلٹی دیں گے، تو ہوگا فیسلٹی دیں گے، اسٹاف پورا ہونا چاہیے. پھر ہمیں فری ہینڈ ہے کہ آپ ہمیں ان کی کچھ دعوتیں، پرائیویٹ ادارے جو ہیں نا وہ اسکولوں میں جاتے ہیں، وہاں دعوتیں بھی کرتے ہیں، لوگوں کو عمرے بھی کرواتے ہیں. بالکل، ہاں جی، اور کھانے کھلاتے ہیں. تو ہم تو نہیں کر سکتے یہ. اگر وہ کرے گا تو اپنی جیب سے ہی کرے گا. ٹھیک ہے نا. جو وہ سارے نہیں ہوتے، میرا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہ اپنی جیب سے خرچ کرے. تو اس طرح کے مسائل ہیں جو کہ
ان اداروں کی رکاوٹ ہے، ہمیں ہماری جو انرولمنٹ ہے اس میں وہ رکاوٹ تھوڑی سی نظر آ رہی ہے. ٹھیک. اچھا جی، اب میں ذاتی طور پر سوال کروں، آپ نے اپنی ساری زندگی درس و تدریس میں گزاری، بے شک. وسیع تجربہ پایا، آنے والی نسل کے لیے آپ کیا دکھانا چاہتے ہیں یا بتانا چاہتے ہیں کہ اس طرح ہو جائے اور بہتر تعلیم ہو جائے؟ بڑا اچھا سوال ہے کہ جو ہمارے جو پرائیویٹ جو گورنمنٹ کالجز ہیں ان کا المیہ، کہ جہاں بچے وہ آتے ہیں جو کہ پڑھنا نہیں چاہتے، اور پرائیویٹ اداروں میں وہ بچے جاتے ہیں جو کہ پڑھنا چاہتے ہیں. میں یہ ایک معذرت کے ساتھ بات کروں گا کہ جس بچے کے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس میں خود قصوروار ہیں. گورنمنٹ کے اداروں کے لوگوں نے یا گورنمنٹ اداروں نے اپنا جو اعتماد ہے نا، والدین کا اعتماد، وہ ون نہیں کیا، اعتماد لوز ہوا ہے. اس لیے والدین سمجھتے ہیں کہ بھئی ان بچوں کو اگر بہتر ہم پڑھانا چاہتے ہیں تو پرائیویٹ اداروں میں بھیجیں. اس سلسلے میں ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے. میں ذاتی طور پہ وہ اپنے منہ سے میاں مٹھو والی بات ہے کہ بڑی کوشش کرتے ہیں کہ، اور کوشش کرتے ہیں جو بچہ آ جائے وہ پڑھ کے جائے. آپ بھی ادھر آئے ہیں، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ کالجز میں کیا ہوتا ہے، بچے ٹولیاں بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں. ایسا کوئی نہیں، ہم نے کوئی ایسی بات نہیں ہے، اسکول والا ماحول ہے، بھاگ بھاگ کے میری شوگر بھی ڈاؤن ہو جاتی. تو لیکن وہ رزلٹ بچے جو ہے نا شو نہیں کرتے. تو میں یہ ایک میری سجیشن ہے کہ کیسے یہ بہتر ہو سکتا ہے کہ اگر گورنمنٹ یہ کرے، ڈیمانڈ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی. گورنمنٹ اگر یہ کرے کہ جتنے بھی سرکاری ملازم ہیں ان پہ پابندی لگا دے کہ آپ نے اپنے بچوں کو، جہاں پہ گورنمنٹ کے ادارے موجود ہیں، جہاں موجود نہیں ہیں، بہترین بلڈنگز ہیں، بہترین لوگ موجود ہیں، جی ادارے موجود ہیں، وہاں پہ اپنے بچوں کو داخل کرائیں. ٹھیک ہے. اگر وہ داخل کروائیں گے، یہاں بچوں کو مانیٹرنگ ہوگی، دیکھیں گے. یہ نہیں کہ گورنمنٹ کے اداروں میں صرف غریب کا بچہ ہی پڑھے کیونکہ فری ایجوکیشن ہے. اگر یہ ان کے بچے بھی ادھر آئیں گے تو ٹیچروں کے اور پروفیسروں کے، اور جو بھی سرکاری ڈی سی کا بچہ اگر کسی گورنمنٹ ادارے میں پڑھے گا تو لازمی بات ہے کہ ڈی سی کو ادارے کی بہتری کی فکر ہوگی. اس سے ادارے کا جو ہے نا وہ فنکشن جو ہے وہ کارکردگی بہتر ہوگی. اگر اس تجویز پہ عمل کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی حالات بہتر ہوں گے. اچھا جی، ریٹائرمنٹ کے بعد چونکہ آپ یہ 2-3 ماہ رہ گئے ہیں تو آپ 2023 میں ریٹائر ہو جائیں گے، علی پور چٹھا کو کوئی اچھا تعلیمی ادارہ دینے کا پروگرام ہے یا کوئی کام کرنے کا پروگرام ہے؟ سچی بات ہی کرنی چاہیے بندے کو. ادارے بہت ادھر کام کر رہے ہیں تو، اور 35 سال مجھے ہو گئے ہیں. بندہ جو ہے نا یہ فطری طور پہ یہ یکسانیت پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ من و سلوہ بھیجا تھا، اور قرآن پاک میں لکھا ہوا کہ ایک وقت آیا کہ وہ کہنے لگے نہیں ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہم نے تو پیاز کھانے ہیں، ہم نے لہسن کھانا ہے. ہاں، اس طرح کی باتیں انہوں نے کی. ٹھیک. تو بندہ جو ہے اس میں وہ وجہ یہ کہ وہ تھوڑی ورائٹی چاہتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ میں پھر ساری عمر گزر گئی ہے کہ میں نے کام کیا ہے، 35 سال میری جہاں، اس سے پہلے ایجوکیشن تعلیم حاصل کرتے رہے. تو اب میں ریلیکس کرنا چاہتا ہوں. اگر کوئی رہنمائی چاہتا ہے تو وہ ہم حاضر ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ تو پیغمبری شعبہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا ہے. تو معلموں کے لیے اتنی بڑی فخر کی اور کون سی بات ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے. مطلب کہ کوئی اب ریلیکس کرنے کا پروگرام میرا کوئی پلان نہیں ہے، کیونکہ یہ جتنے بھی ادارے ہیں نا جو کہ پرائیویٹ ادارے ہیں، سارے جو ہے نا وہ خاص طور پہ پرائیویٹ اداروں کی بات کروں گا. ظاہر بات پرائیویٹ ادارے میں جاؤں گا نا، جب ادھر قائم بناؤں گا ادارہ اسٹیبلش کروں گا، اگر میں کرتا ہوں تو ہاں جی، تو وہ اس میں کمرشلزم بڑا زیادہ آ جاتا ہے. تو تعلیم کو بیچنا جو ہے نا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن آج کل چل رہا ہے. جی ناظرین، آپ نے جناب چودھری محمد رفیق صاحب کی گفتگو سنی، بہت ہی مزیدار گفتگو کی. انہوں نے صاف اور ستھری انہوں نے گفتگو سنائی ہمیں. اور سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ اتنے نامساعد حالات میں
जो प्रोग्राम ये इधर दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, BS करवा रहे हैं, 4 सेमेस्टर हैं वो, 4 प्रोग्राम है डिसिप्लिन के साथ। और उसके अलावा सबसे अहम बात ये कि जो उन्होंने बताई कि अक्सर होता भी ऐसा ही है, अक्सर कॉलेजेस में जाएं तो बच्चे टोलियों की सूरत में बैठे होते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा डिसिप्लिन इन्होंने दिया, बहुत अच्छी एजुकेशन दी। अब मसला ये है कि बच्चे ने अपने जहन के हिसाब से ही पढ़ना है, इनकी जो काविशें हैं वो किसी से कम नहीं हैं। तो जो इन्होंने बताया कि टीचर्स हजरात के अगर बच्चे इधर आएँ तो फिर काफ़ी बेहतरी आ सकती है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में बेहतरीन बिल्डिंग्स मौजूद हैं, ग्राउंड्स हैं, जितने गवर्नमेंट के अदारे अच्छे हैं उसमें टीचर्स भी बहुत बहुत अच्छे हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं। इतने मेरे ख्याल में प्राइवेट में नहीं फैसिलिटीज़ हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें सोचना है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हम अपने अदारों को ख़ुद तबाह कर रहे हैं। उनके हवाले से हमने सोचना चाहिए। और चौधरी मोहम्मद रफ़ीक साहब की जो गुफ्तगू है उस पर भी हमें थोड़ा सा गौर करना चाहिए और देखना चाहिए। हाँ, एक और जो उन्होंने मुझे बताया कि अलीपुर चट्ठा की सतह पर ये जो जदीद निज़ाम तालीम है यानी इंटरनेशनल लेवल का, वो भी ये मुतारफ़ करवाया इन्होंने और बल्कि पढ़ा रहे हैं बच्चे को। ये बहुत खुशैन बात है, ये आपके लिए भी और मेरे लिए भी। मुझे उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह ज़रूर विज़िट करेंगे और अपने बच्चों को इस कॉलेज में, ये हमारा कॉलेज है, ये कौम का कॉलेज है, इसमें दाखिल करवाएंगे। इसकी कामयाबी हमारी कामयाबी है। इसी के साथ ही अकबर अली भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।